رات کے 12 بج رہے تھے۔ نازلی اپنے کمرے میں بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے اپنے پیٹ میں دوڑتی چوہوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ 2 دن سے وہ اپنے نانا کی حویلی میں موجود تھی اور اس وقت رات کے 12 بج رہے۔ شہری زندگی کی طرح اسے مڈ نائٹ سنیک کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اب اس حویلی میں کہاں سے مڈ نائٹ سنیک ڈھونڈوں؟ کسی کو کچھ بنانے کا کہہ بھی نہیں سکتی، نہ خود کچن میں جا سکتی ہوں۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ اس کی والدہ سو رہی تھی اور اس وقت وہ اس چکر میں تھی کہ کسی طرح یہاں موجود واحد بڑی بیکری جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے اور حویلی سے 15 منٹ کے فاصلے پر ہے، وہاں سے جا کر اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا لے آئے۔ کسے کہوں؟ تبھی اس کے دماغ میں مہروز کا خیال آیا۔ یہ ٹھیک رہے گا، اس کے پیپر ہے، وہ جاگ رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر اپنے کمرے سے نکلی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ کہیں وہ ہٹلر اسود نہ جاگ رہا ہو۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ خیر مجھے کیا، وہ جاگ بھی رہا ہوگا تو میرا اس سے کیا لینا دینا۔ اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ مہروز کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلا۔ مہروز پلیز میرے ساتھ چلو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ پلنگ پر بیٹھی مہروز جو ہل ہل کر اپنا پیپر یاد کرنے میں مصروف تھی، یہ سنتی ہی اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی اور اس نے نازلی کو اشارہ کیا، لیکن نازلی اپنی دھن میں مگن تھی۔ اس نے وہاں مہروز کی بالکنی میں کھڑے اسفند خانزادہ کو نہیں دیکھا تھا، جو بالکنی میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ چھوڑو نا، کیا بول رہی ہو؟ جلدی اٹھو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہم پچھلے دروازے سے جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بس 20 منٹ آ جائیں گے۔ مہروز نے گھبرا کر اس کا ہاتھ دبایا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ شور سن کر اسفند خانزادہ بالکنی سے موبائل جیب میں رکھ کر اندر آیا اور سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ نازلی کی زبان کو بریک لگ گئے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر ہی پھوڑ لے۔ آخر اس نے مہروز کی بات کا دھیان کیوں نہیں دیا تھا؟ میں اس نے ٹھہر کر گہری سانس بھری۔ مہروز نے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ بیکری چلے۔ اس نے اپنا خوف پیچھے دھکیل کر اسفند خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو اس کے اسپاٹ چہرے پر بل پڑے تھے۔ کس خوشی میں؟ وہ چند قدم آگے آیا اور غصے سے بولا، بھائی وہ چھوڑے نا اسے، یہ کچھ بھی بولتی رہتی ہے۔ مہروز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ گویا کہہ رہی ہو کہ میرے بھائی کے سامنے کیا کہہ رہی ہو، وہ تمہیں کچا چبا جائیں گے۔ لیکن نازلی نے مہروز کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ اب اوکھلے میں سر دے دیا ہے تو ڈرنا کیسا؟ نازلی نے دل ہی دل میں دہرایا اور مہروز کی طرف دیکھا۔ مجھے بیکری کے پاس جانا ہے، کچھ چیزیں لینی ہے۔ میں نے سوچا اکیلا جانا مناسب نہیں ہوگا تو مہروز کو لیتی جاؤں۔ تم چل رہی ہو نا؟ اور اس کی بات کے جواب پر اسفند خانزادہ نے اسے یوں دیکھا کہ گویا اس کا بھی قیمہ بنا دے گا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ گاؤں کی لڑکیاں رات کے 12-1 بجے گھر سے نہیں نکلتی ہیں۔ شام کے بعد سے ان کا باہر نکلنا بند ہو جاتا ہے، اور 2 لڑکیوں کو جانا تو کسی صورت مناسب نہیں۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں اور اپنی شہری زندگی کو گاؤں آفے وقت پیچھے چھوڑ کر آیا کرو۔ یہ سننا تھا کہ نازلی کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ ایکسکیوز می، آپ ہوتے کون ہیں مجھے باہر جانے سے روکنے والے؟ نازلی کی بات سن کر مہروز کی سانس اٹک گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اسفند خانزادہ کی آنکھوں میں سرخی دوڑنے لگی۔ میں مہروز کا لالا ہوں اور پورا حق رکھتا ہوں اسے روکنے کا۔ نازلی مسکرائی اور اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کیا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، آپ مہروز کے ہی لالا اچھے لگتے ہیں۔ میرے لالا بننے کی کوشش مت کیجیے گا، مجھے اکیلے جانے سے آپ روک نہیں سکتے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلی ہی تھی کہ اسفند نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں اور مہروز کو دیکھا تو وہ دبک کر چپ چاپ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سبق دہرانے لگی۔ اس سے کہہ دیا کرو کہ یہ یہاں نہ آیا کرے اور تم اس سے دور رہا کرو، مجھے یہ آنکھ نہیں بھاتی، یہ ایک باغی لڑکی جو ہماری حویلی کی نہیں بنی ہے۔ اسفند غصے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا اور زوردار آواز میں دروازہ بند کیا کہ مہروز اچھل پڑی۔ یہ کیا کر دیا نازلی تم نے؟ اس نے اپنا سر ہی پیٹ لیا اور فوراً سے دوڑ کر بالکنی میں آئی تو اس نے دیکھا نازلی حویلی کے پچھلے دروازے سے، جہاں چوکیدار کسی کام سے گیا ہوا تھا، وہاں سے باہر نکل رہی تھی۔ لگتا ہے پھپھو سو رہی، تبھی اس میڈم کو بھی ایڈونچر سوچ رہا ہے۔ خیر مجھے کہ اپنی شامت کو اس لڑکی نے خود ہی دعوت دی ہے۔ مہروز اپنے کندھے اچکا کر واپس اپنے بیڈ پر آ کر پڑھنے لگی، جبکہ اسفند اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے بڑھ گیا تھا۔ ابھی اسے بیڈ پر لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو، اس نے بھاری گھمگیر آواز میں کہا تھا۔ دوسری طرف سے جو بات کہی گئی اس نے
اس کی نہ صرف ہوش اڑائی تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں سرخ غصے کے ڈورے بھی تیرنے لگے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیز تیز قدموں سے دوڑتا ہوا حویلی کے بیرونی دروازے کے پاس گیا۔ گاڑی باہر نکالی اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گاؤں کے زخری نکڑ پر موجود بیکری کے سامنے رکا تھا، جہاں نازلی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اسفند تیز بھرے قدموں سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو جکڑا تھا۔ نازلی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی اور اگلے ہی لمحے وہ اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑانے لگی۔ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ آنکھیں خوف سے نم تھی لیکن آ کر اب بھی موجود تھی۔ ہو گئی تسلی، کر لیا ایڈونچر؟ ڈر گئے نا ایک معمولی سے کتے سے؟ بی بی، یہ تمہارا شہر نہیں گاؤں ہے۔ یہاں رات کے وقت جنگلی جانور بھی یہاں وہاں گھومتے ہیں، لیکن خیر تم کیا جانو، سیانوں کی باتیں دوسروں کے خوار کرنے کا تمہیں ہمیشہ سے بہت شوق ہے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھل کر اسے اندر دھکیلتے ہوئے غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ نازلی نے بے اختیار جھرجھری لے کر اس کی کڑوی باتیں اپنے اندر اتاری تھی۔ میں بس اپنے شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم اتنی بھوک ندیدی ہو کہ ذرا صبر نہیں کر سکتی تھی صبح ہونے کا؟ میں نے تمہیں کسی چیز کا منع نہیں کیا تھا، میں لے آتا، لیکن تم ہو کہ تمہیں ہر ایڈونچر خود کرنے کا شوق ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کی نظر نازلی کے پیر پر پڑی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ تو گویا اس جنگلی کتے نے تمہیں کاٹ بھی لیا ہے؟ نہیں، جنگلی کتے نے نہیں، بلکہ آپ نے۔ یہ سننا تھا کہ اسفن نے زوردار انداز میں ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا۔ گستاخ ادب لڑکی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تمہیں کاٹوں گا؟ یہ سنتے ہی نازلی نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ جب آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تو میری سینڈل مجھے ہی لگ گئی ہے، مجھے کتے نے نہیں کاٹا ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنا جواب بتایا تو اسفن نے سکون کا سانس لیا اور اپنی ہنسی دبانے کے لیے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اوکے، یہ آخری دفعہ ہے کہ میں تمہارے کسی ایڈونچر کا حصہ بن رہا ہوں۔ آئندہ تمہیں چاہے ایڈیاڈ اگر کبھی بلاؤں تب بھی نہیں آؤں گا، سمجھی تم؟ وہ غصے میں اسے وارننگ دینے والے انداز میں بولا تو نازلی نے بے بسی سے سامنے بیکری کے پاس گری اپنے شاپر کو دیکھا تھا۔ وہ میری ساری چیزیں۔ اسفن کا دل چاہا کہ وہ اس کا سر پاس ڈیش بورڈ پر رکھے شو پیس سے پھاڑ دے، لیکن اس نے گہرا سانس بھرا اور گاڑی کے شیشے سے سر نکال کر بیکری کے مالک کو آواز لگائی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں گری شاپر اٹھا کر آیا تو اسفن نے وہ شاپر پھینکنے والے انداز میں اس کی گود میں ڈالی۔ خانزادہ حویلی سے تعلق ہونے کے باوجود بھی ایسی عجیب حرکتیں صرف تم ہی کر سکتی ہو نازلی۔ اب نازلی کا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ تو پھر کیوں آئے؟ نہیں آتے آپ، مجھے کچھ ہو نہیں گیا تھا، میں خود بھی آ سکتی تھی۔ وہ بھی بڑبڑائی تھی۔ اس بار اسفن نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اپنے غصے پر قابو پا کر گاڑی تیزی سے بھگاتے ہوئے حویلی کے پاس لے آیا تھا۔ نازلی ابھی تک خوف سے آنکھیں بند کیے گاڑی کے شیشے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اترو، اسفن نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ بیوقوف لڑکی، حویلی آ گئی، اتر جاؤ۔ نازلی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اس نے اسفن کی طرف دیکھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل کر جا چکا تھا۔ تھوڑی دور جاتی اسے احساس ہوا کہ نازلی ابھی تک گاڑی میں بیٹھی ہے۔ گہرے سانس بھر کر وہ واپس پلٹا اور اس نے دروازہ کھولا۔ اب کیا تمہیں الگ سے دعوت نامہ دوں گا، تب گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے میں جاؤ گی؟ اب کی بار اس کی آواز میں نرمی تھی۔ نازلی نے ایک نظر اپنے پیر پر ڈالی۔ زخم سے چلا نہیں جائے گا؟ اسفن نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ نازلی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ پر زور دے کر وہ باہر نکلی۔ بس اس سے زیادہ میں فیور نہیں کر سکتا، چاہے لنگڑا کر یا چاہے گھسیٹ کر تمہیں خود اپنے کمرے میں جانا ہے، سمجھی تم؟ وہ غصے سے چلاتا واپس پلٹ گیا تھا اور نازلی نے دعا کی تھی کہ خدا کسی کو اسفن جیسا شوہر کبھی نہ دے، ورنہ اس لڑکی کی تو زندگی عذاب ہو جانی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن نازلی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی تھی اور بالآخر اس بار بھی اسے اسفن ہی بچانے آیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اگلی صبح نازلی کی آنکھ حسب معمول جلدی کھل گئی تھی۔ وہ انگڑائی لے کر بیڈ سے اتری تو اسے اپنے پیر میں درد کا احساس ہوا، لیکن آج اسے اسفن سے اپنی کل رات والی ساری بے عزتیوں کا بدلہ لینا تھا۔ کل وہ مجبور تھی لیکن آج نہیں۔ اپنے بالوں کو ربڑ بینڈ میں باندھتے ہوئے اس نے پونی کی اور پھر منہ ہاتھ دھو کر دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ باہر آئی تھی۔ پاؤں میں چوٹ کی وجہ سے ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی ماموں جان نے اسے فوراً سے دیکھ کر پوچھا، جو سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے بالکل نزدیک والی کرسی پر اسفن بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اپنے والد صاحب کی آواز پر اس نے چونک کر نازلی کو دیکھا اور پھر طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر دوبارہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ وہ ماموں جان، بس چوٹ لگ گئی۔ اس نے جھک کر ان کا پیار لیا، تبھی ماموں جان نے چائے دینے کا کہا تھا۔ میں دیتی ہوں ماموں جان۔
اس نے مسکرا کر وہاں پاس رکھی کیٹلی سے چائے کپ میں انڈیلی اور ہاتھ بڑھا کر ماموں جان کو کپ دیا ہی تھا کہ گرم چائے کا کپ اس کے ہاتھوں کی لڑکھڑاہٹ سے الٹ گیا اور سیدھا اسفن خانزادہ کی وائٹ چھٹ پر پھیل گیا تھا۔ درد کی ایک لہر اسفن کے پورے بدن میں دوڑ گئی تھی۔ گرم چائے نے اس کے سینے پر شدت سے درد کو اتارا تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اندھی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ میرا پورا سینہ جلا دیا۔ وہ غصے میں زہر اگلنے لگا تو ماموں جان بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ بچی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اس نے تو بس نیکی کی اور مجھے چائے دی، اب غلطی سے گر گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اس پر چلاؤ گے؟ اسفن نے سب سے اپنے ہونٹ بیچے اور ایک نظر نازلی پر ڈالی جو سر جھکائے بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ بابا اب اس کی سائے لے رہے ہیں، یہ کل رات بھی بس کرو اسفن۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ اس میں نازلی کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، خود تم سے اگر تمہارے اوپر جائے گر جاتی تو؟ یہ سن کر اسفن نے ایک زہر آلود نظر نازلی پر ڈالی جو اسے دیکھ کر دھیما سا مسکرائی تھی اور ایک آنکھ دبائی تھی۔ اسفن اپنی جگہ ششدر رہ گیا۔ اپنی ہنجیلی مٹھیوں کو اس نے میز پر مارا اور اپنا موبائل اٹھا کر تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چھوڑو بیٹا، غصے کا تیز ہے، اس کی بات کا زیادہ برا نہ مانا کرو۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ملازمت صاف کر لے گی، تم فکر نہ کرو، آ جاؤ ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ نازلی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ مجھے ڈانٹا تھا نا، میری بے عزتی کی تھی اور مجھے محروم سمجھ کر اپنا حکم جمانے لگا تھا، اب سمجھ آئے گا جب یہ گرم چائے سینے پر ہمیشہ کے لیے نشان چھوڑ جائے گی تو۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اسفن میں کمرے میں آتے ہی شرٹ اتارا دائیں طرف چھاتی پر نشان بن گیا تھا اور درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ اس نے شرٹ اتار کر اپنے چوڑے وجود پر مرہم لگایا تھا۔ تمہارا دیا گیا یہ زخم میں کبھی نہیں بھولوں گا نازلی، اس نے چبا چبا کر کہتے ہوئے آئینے میں زخم کا معائنہ کیا اور پھر کپڑے بدل کر آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ ادھر نازلی اپنی مانی جانا اور اپنی والدہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنی بری کے جوڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں حویلی میں اپنی شادی کے سلسلے میں آئی تھی۔ سسرال والوں کا تقاضا تھا کہ شادی حویلی میں پورے گاؤں کے ماحول کے حساب سے کی جائے تو بہتر رہے گا۔ وہ منگنی شدہ تھی اور اب اس کی شادی 15 دنوں میں متوقع تھی۔ جب وہ اپنے جوڑے سیٹ کرنے لگی تبھی ممانی جان نے اسے مہروز کو بلانے کا کہا۔ نازلی جاؤ مہروز کو بلا کر لاؤ، پڑھائی میں ایسا گم ہوئی ہے کہ کسی چیز کا اسے ہوش ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ مہروز کے کمرے میں آئی اور اندر جھانکا۔ وہ بیڈ پر اونگ رہی تھی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ مہروز نے اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ نازلی نے مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ کے پاس جگہ بنائی۔ ویسے تو ممانی جان نے تمہیں بلایا ہے، کہہ رہی ہیں نازلی مہروز کو کچھ سمجھاؤ سکھاؤ، تمہاری طرح زندہ دل بنے، ڈرپوک بن کر ادھر ادھر نہ چھپتی پھرے۔ مہروز نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارا لالا جو کل تک مجھ پر روب جھاڑا تھا آج ایسا بدلہ لیا نا، اس سے کہ تڑپ رہا ہوگا۔ مہروز نے یہ سن کر اچھنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کیا تم نے نازلی میرے بیچارے لالا کے ساتھ؟ نازلی نے ہنستے ہی فوراً اس کے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بیچارہ لالا؟ تمہارا یہ بیچارہ لالا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، اب جو کیا ہے وہ تمہیں خود بتائے گا۔ مہروز نے یہ سن کر ہنس پڑی تھی۔ خیر وہ تو مجھے لالا کبھی نہیں بتائیں گے، لیکن میں ایک بات جانتی ہوں کہ جو اس طرح لڑتے ہیں نا پھر وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں۔ خیر تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری شادی پہلے سے طے ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر تم میری بھابھی بن جاتی تو کیا ہوتا۔ نازلی ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ سنتے ہی اس کے حلق تک پہ کڑواہٹ بھر گئی۔ خدا کو مانو مہروز، ایسی زندگی کبھی ہوتا تو میں مرنے کو ترجیح دیتی۔ میں تمہارے لالا پر تھوکتی بھی نہ ہوں، وہ دنیا کے آخری مرد ہوتے تب بھی وہ کبھی میرے انتخاب نہ ہوتے۔ نازلی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر باہر کی طرف قدم بڑھائی تھی کہ دروازے میں اسفن کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ آئی ہیٹ یو، تم ایک دن یہی تھوکا ہوا چاٹو گی اور تب میں تمہاری یہ اوقات یاد دلاؤں گا، سمجھی تم؟ نازلی اپنے خوف کو دور دھکیلا اور اس کی بات پر ذرا بھی توجہ نہ دی۔ اب تمہاری دھمکی میرے کسی کام کی نہیں مسٹر اسفن خانزادہ، میں بہت جلد شادی ہو کر یہاں سے چلی جاؤں گی، پھر نکالتے رہنا اپنا یہ روب اور غصہ اپنی بیوی پر۔ بیچاری کون ہوگی وہ جس کی قسمت تمہارے ساتھ پھوٹے گی؟ اس کی بات سن کر اسفن خاموشی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا تھا۔ یہ تو قسمت تمہیں بہت جلد بتائے گی، انتظار کرنا۔ نازلی نے سر جھٹک کر اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا اور تیزی سے نیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ اسفن خانزادہ دشمنی بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تم ابھی مجھے جانتی ہی کتنا ہو۔
جو اذیت تم نے مجھے دینے کی کوشش کی ہے میں تمہیں لوٹاؤں گا اور پورے قرض کے ساتھ لوٹاؤں گا۔ وہ سرد لہجے میں کہہ کر مسکراتے ہوئے اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور نازلی نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے اس کے لیے کیا کچھ لکھ رکھا ہے۔ اگر وہ جان لیتی تو وہ کبھی زندگی میں اس حویلی کا رخ نہ کرتی۔ حویلی میں شادی کا ماحول بنا ہوا تھا، مہروز بھی تیار ہو چکی تھی۔ ماموں جان، ممانی جان، سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ نازلی کے نکاح کا دن آن پہنچا تھا اور وہ 1 گھنٹے کے راستے پر مبنی شہر کے آخری کونے اور گاؤں کی شروعات پر بنے ایک پارلر میں تیار ہونے کے لیے پہنچی ہوئی تھی۔ اسفند نہیں نظر آ رہا مہروز، کہیں دیکھا ہے تم نے؟ ممانی جان نے فکر مندی سے پوچھا تو مہروز نے نفی میں سر ہلایا۔ ادھر اسفند اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا، کرسی کو جھلاتے ہوئے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ رات کو پھپھو نے اسے اپنے کمرے بلایا تھا اور اس کے بعد سے اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے، اسے فیصلہ لینا تھا اور اس فیصلے پر کسی کی پوری زندگی محیط تھی۔ یا تو اسے اپنی ذات کو چننا تھا یا پھر 2 زندگیوں کو بچانا تھا۔ ایک دم سے اس نے سگریٹ کو بجھا کر اپنے پیروں تلے سے مسل دیا، پھر بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے ایک نظر آئینے میں سامنے رک کر اپنے آپ کو دیکھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، آج اسے یہ شیو درست کروانی تھی، لیکن نہ جانے اس کی زندگی میں ایسی کیا تبدیلی آئی تھی کہ وہ شادی کے لیے تیار تک نہ ہوا تھا۔ جو کرنا ہے اسفند، اب تمہیں کرنا ہے۔ میری زندگی کا فیصلہ اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ کسی کی درد بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے بے اختیار گہرا سانس بھرا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر سب کی نظروں کو بچا کر حویلی کے پچھلے دروازے سے گاڑی بیٹھ کر شہر کی طرف رواں دواں تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پارک کے سامنے رکی، اس نے شیشے کا دروازہ بجایا تو بیوٹیشین باہر نکلی۔ نازلی میڈم کو بھیج دیں، بینک کا ڈرائیور ہوں، انہیں لینے آیا ہوں۔ اس نے جھوٹ بول کر نازلی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ نازلی جو اپنی نئی زندگی کی شروعات پر اس قدر خوش تھی کہ دھیان ہی نہ دے سکی کہ اسے لینے کے لیے ڈرائیور آیا ہے یا وہ اسفند ہے۔ گاڑی اپن جان راستوں پر آگے بڑھنے لگی تھی۔ ایکسکیوز می ڈرائیور، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اور مہروز اور امی سے کوئی بھی مجھے لینے کیوں نہیں آیا؟ وہ چلائی تھی، لیکن اسفند نے خاموشی سے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ او ہیلو، تم سن رہے ہو یا نہیں؟ تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا، اور جیسے ہی اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اسفند زہر خند انداز میں مسکرایا، وہی جو میرا دل چاہے گا، اور اب تم میری گرفت میں ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسفند کی آواز سن کر نازلی کو لگا کہ اب وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میری بارات آ گئی ہوگی، مجھے حویلی جانا ہے، تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ بے اختیار رونے لگی۔ اسفند نے خاموشی سے ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھی۔ دیکھو میں نے جو کچھ کیا میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں، لیکن میرا اتنا بڑا قصور تو نہیں کہ تم مجھے یہ سزا دو۔ میری بارات لوٹ گئی تو میری ماں پر کیا گزرے گی، اور بابا تو بہت بیمار ہو جائیں گے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ بارات کے ساتھ ہی حویلی آئیں گے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے ایک دم سے اس کا کالر پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا کہ اسفند نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اور اگلے ہی لمحے دوسرے ہاتھ میں موجود رومال اس کی ناک پر رکھا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے سیٹ پر ڈھہ سی گئی، اور باقی کا پورا راستہ اسفند نے خاموشی سے گزارا تھا۔ گاڑی ایک سنسان مقام پر رکی تھی۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے سارا انتظام کر لیا تھا اور پھر اب نازلی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 20 منٹ کے اندر اسے ہوش آیا تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے پیروں میں گر کر گڑ گڑانے لگی، لیکن اسفند نے اپنے ہاتھ میں موجود پستول کی نال اس کی کنپٹی پر رکھی۔ چپ چاپ جو کہتا ہوں وہ کرو، ورنہ آج تمہاری موت یہی میرے ہاتھوں سے لکھی جانی ہے۔ نازلی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم بدلے کی آگ میں اتنا گر سکتے ہو کہ معمولی سی بات پر تم میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ اسفند نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اور اس کا بازو اس زور سے جھنجھوڑا کہ وہ آگے قدم بڑھانے پر مجبور ہو گئی۔ واویلا، کیا تو اپنی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسفند کا زہر خند لہجہ اس کے اندر آگ لگا گیا تھا۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی، بلکتی رہی تھی، لیکن اسفند نے بندوق کی نوک پر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ مولوی صاحب بھی حیران تو تھے لیکن مجبور تھے۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ کمرہ خالی ہوتے ہوئے چلائی تھی اور اس کا گریبان پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑا تھا۔ میں نے کیا ہے، میں نے وہی کیا جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن تم یہی تھوکاوا چاٹو گی، اب دیکھ لیا؟ تو پسٹل کے نال پر پھونک مار کر اسے دیکھ کر مسکرایا۔
میری شادی ٹوٹ گئی, مجھے تم نے برباد کر دیا اور تم ہنس رہے ہو. خدا کا قہر نازل ہوگا تم پر. وہیں زمین پر بیٹھ کر روتی چلی گئی تھی. اس نے اپنا دوپٹہ کھینچ کر اتار دیا تھا, زیورات زمین پر دے مارے تھے اور گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی. چلو اب تمہارا رونا دھونا بند ہو گیا, جی بھر گیا تو واپس چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ تمہارے ہونے والے شوہر تمہیں قبول کرتا ہے یا نہیں. نازلی ایک روبوٹ کی طرح کھڑی ہوئی اور گاڑی میں جا بیٹھی. وہ مجھے ضرور قبول کرے گا, لیکن تم مجھے سب کے سامنے طلاق دو گے. تمہارا کھیل میں بے نقاب کروں گی, سمجھی تم. اس نے نازلی کی طرف کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے اشارے سے بائے بائے کیا تھا. جاؤ, حویلی والے تمہارا انتظار میں ہیں. اور اگلے ہی پل اپنی دوسری گاڑی سے تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ ان سے پہلے حویلی پہنچ چکا تھا. پچھلے دروازے سے اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا اور کپڑے تبدیل کر کے سب سے پہلے وہاں ہال میں جا پہنچا تھا, جہاں پہ چائے مکیاں ہو رہی تھی. بارات کب کی آ چکی تھی, لیکن دلہن غائب تھی. پھپھو جان رو رہی تھی اور پھپھا جان تڑپ رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ وہ پھپھا جان پر برس بھی رہے تھے. یہ سب تمہاری ڈیل کا نتیجہ ہے. اگر اس نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. اسفل نے سب سے ان کی یہ بات سنی تھی اور انہیں تسلی دی تھی. ہو سکتا ہے ڈرائیور کی گاڑی خراب ہو گئی ہو. اس نے اپنی طرف سے ایک توجہ پیش کی تھی, لیکن اس وقت کوئی بھی وہاں اس کی بات سن نہیں رہا تھا. تبھی اچانک مہمانوں سے بھرے ہال میں ایک پکار اٹھی تھی. دلہن آ گئی, دلہن آ گئی. پھپھا جان فوراً سے دوڑ کر انٹرنس پر گئے تھے. اسفن بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہاں چلایا تھا. تمام لوگوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے. نازلی انتہائی بری حالت میں اجڑے لباس کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی اور اندر آتے ہی اس نے روتے ہوئے اپنے بابا جان کو گلے لگا لیا تھا. بابا دیکھیے کیا ہو گیا. وہ رو پڑی تھی. پھپھا جان نے ایک دم سے اسے خود سے دور کیا. کہاں سے آ رہی ہو؟ ان کی آواز میں ایک ایسا پتھر تھا جو اس کے دل میں اتر گیا. میں بابا برباد ہو گئی. اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا. اور مجھے برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس حویلی کا اکلوتا وارث اسفن خانزادہ ہے. اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے. ہچکیوں کے درمیان اس نے روتے ہوئے اسفن پر الزام لگایا تھا کہ تمام لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا. اسفن اپنی جگہ حیران رہ گیا تھا. یہ جھوٹ بول رہی ہے, میں کیوں اس سے نکاح کروں گا؟ میں تو صبح سے یہاں شادی کے کاموں میں مصروف ہوں. میں اس کے الزام کی تردید کر سکتا ہوں. ابھی 4 گواہ لا سکتا ہوں جنہوں نے مجھے صبح سے لے کر ابھی تک رات تک یہیں دیکھا ہے. وہ تڑپ اٹھا تھا. اس نے نازلی کے لگائے گئے ہر الزام کی بڑے آرام سے تردید کر دی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ پھپھا جان غصے سے پھپھی جان کی طرف بڑھے تھے. یہ تربیت کی تھی تم نے اس کی؟ اسفن پر مجھے پورا بھروسہ ہے, وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا. لیکن تم ماں بیٹیوں کا یہ کھیل ہے. میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی نا. بڑے ہال میں پھپھا جان نے پھپھی جان پر الزامات کی بارش کر دی تھی. بہت عرصے سے تم آزادی چاہ رہی تھی نا. آج میری عزت کو مٹی میں ملا دیا. اب تمہاری میری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں. اب تم اپنی بیٹی کو لے کر اور اس کے عاشق کے ساتھ اسے بیاہ دو, جس کے ساتھ وہ اپنی شادی کی رات بھاگ گئی. اور اب یہاں ہم سب کی عزت خاک میں ملانے کے لیے دور چلی آئی ہے. اسفن نے مسکرا کر پھپھو جان کی طرف دیکھا تھا, جو رازدار و قطار رو رہی تھی اور وہیں بیٹھ کر اپنے رب کو پکار رہی تھی. مہمانوں نے کانوں پر ہاتھ لگائے اور توبہ توبہ کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے تھے. بارات تو آ کر کب کی چلی گئی تھی. انہوں نے واضح طور پر پھپھا جان سے کہہ دیا تھا کہ ہم لالچی ضرور ہیں لیکن عزت دار ہیں. آنکھوں دیکھی مکھی بھلا کون نکلتا ہے. نازلی تڑپ کر آگے بڑھی تھی اور اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی تھی, لیکن انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے دور پھینکا تھا. تم یہاں سے دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے, ہٹ جاؤ. تم میرا خون ہی نہیں ہو, اور جب خون اپنا نہ ہو تو وہ کسی گندی نسل سے ہی تعلق رکھ سکتا ہے. تم نے آج دکھا دیا کہ تم کس گندی نسل کی پیداوار ہو. نازلی اپنی جگہ تھم سی گئی. اس نے افسوس سے اسے دیکھا تھا. وہ اپنی جگہ یوں بیٹھی تھی جیسے اس کی روح سے جان پرواز کر گئی ہو. پھپھا جان نے اسے غارت سے دور دھکیلتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے تھے اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے تھے. ماموں جان اور ماما جان نے تیزی سے وہاں آئے تھے. وہ جو نازلی کو گاڑی میں تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے تھے. جب وہاں پہنچے تو سب کچھ برباد ہو گیا تھا. بھیا, پھپھو جان کھڑی ہوئی ہے اور اپنے بھائی کے گلے سے لگ کر رو پڑی تھی. میری بیٹی برباد ہو گئی ہے. اب کون کرے گا اس سے شادی؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تبھی اسفن نے ایک نظر وہاں اداس بیٹھی نازلی کو دیکھا تھا. وہ سب کے سامنے نکاح سے مکر گیا تھا, لیکن اب وقت تھا کہ وہ اسے تھام لے اور اس کی زندگی میں لگے زخموں کو بھر دے. تبھی اس نے اپنا گلا کھنکارا تھا. پھپھو جان, میں شادی کروں گا. نازلی نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا.
وہ گویا اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ایک بار پھر سے مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایجاب و قبول کے لیے نازلی سے اجازت چاہی تھی، لیکن اس کی زبان پر فقل پڑ گئے تھے۔ اسے زبردستی نکاح نامے پر سائن کروایا گیا تھا، اور اسفر نے ایک بار پھر سے 3 بار قبول ہے کہہ کر اسے اپنی زندگی میں ایک دن میں دوسری بار قبول کیا تھا۔ اس حقیقت سے پرے کہ نازلی نے اب اگر زندگی میں کسی سے سب سے زیادہ نفرت کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف اسفند ہوگا۔ وہ لٹے پٹے انداز میں اسفند کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ کمرے کے بیچ و بیچ دلہن بنی بیٹھی گویا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اسفند اندر داخل ہوا۔ نازلی فوراً سے بیڈ سے نیچے اتری اور اپنا دوپٹہ ایک طرف پھینکا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ اس نے اسفند کا گریبان اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا اور اسے زور سے جھنجھوڑا کہ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں برباد ہو گئی، تمہیں سکون مل گیا، میری ماں کا گھر اجڑ گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میری خوشیوں کو تم کھا گئے، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ زور زور سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخ چیخ کر اس سے اس بدلے کا حساب لے رہی تھی۔ میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ اسفند نے اس کے غصے کو تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھبر گئی تھی۔ آج مجھ سے میری شناخت چھین لی گئی ہے، اور اگر وجہ ہے کوئی تو وہ صرف تم ہو اسفند۔ میرے باپ نے مجھے دھتکار دیا یہ کہہ کر میں گندی نسل کی پیداوار ہوں، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ وہیں روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اسفند نے اسے اپنی باہوں میں تھاما، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ان سب میں بدلے کی آنکھ کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ رک گیا کیونکہ نازلی کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے اپنی باہوں میں تھاما تھا اور تیز رفتاری سے باہر کی طرف دوڑا تھا۔ پھپھو، نازلی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ چلایا تھا۔ پھپھو جان فوراً سے اس کے ساتھ ہسپتال چلی آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تھا اور اسے اس طرح عروسی لباس میں دیکھ کر انہوں نے مشکوک نگاہوں سے اسفند کی طرف دیکھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہیں پولیس کیس تو نہیں؟ زبردستی کی شادی کا معاملہ تو نہیں؟ ڈاکٹر کے سوالات پر پھپھو جان آگے بڑھی۔ نہیں، اس کی بارات واپس لوٹ گئی ہے، بس اسی بات کا اسٹریس ہے اسے، اس لیے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اور آپ کون ہیں؟ اسفند گڑبڑایا۔ میں نے کا شوہر ہوں۔ ڈاکٹر نے ایک اچھڑتی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ تو گویا یہ لڑکی فیصلوں کی بھیڑ چڑھ گئی ہے۔ سمجھ نہیں آتی، ایک تو شادی ٹوٹ گئی ہے، اوپر سے دوبارہ کسی بھی انجان سے شادی کروا دی۔ آپ کی اپنی بیٹی ہے یا دشمن ہے؟ ڈاکٹر کی چلتی زبان پر اسفند کی مٹھیاں بھیج گئی۔ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کیجیے، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ یہ میری بیوی ہے اور مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اسے اس کنڈیشن سے باہر نکالوں، سمجھیے آپ؟ ڈاکٹر اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ضروری ٹریٹمنٹ لے کر وہ گھر آ گئی تھی۔ رات بھر اسفند اس کے پاس رہا تھا، کبھی وہ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوں کو صاف کرتا تو کبھی وہ اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا۔ وہ شدید بخار میں پھنک رہی تھی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اسفند وہیں اس کے بیڈ کے کنارے سویا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ نازلی ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور اس نے اسفند کو جھنجھوڑ کر کہا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نازلی، تمہاری طبیعت خراب ہے، دیکھو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اس نے اس کے کندھوں سے تھام کر اسے بتانا چاہا، لیکن ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ مجھے طلاق دو، میں اپنے حقیقی ماں باپ کو تلاش کروں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ ایک بار پھر سے زار و قطار رو رہی تھی۔ تبھی اسفند نے اسے پانی کا گلاس دیا تھا۔ پانی پیو، میں تمہیں سب سچ بتاؤں گا۔ میں نے یہ سب کچھ خود نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے پھپھو جان نے کہا تھا۔ یہ سننا تھا کہ نازلی ایک دم سے ٹھہر سی گئی اور ساکت نگاہوں سے اس نے اسفند کو دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، تم نے ٹھیک سنا ہے، مجھے یہ سب پھپھو جان نے کرنے کو کہا تھا۔ کیوں کہا تھا یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایک بیٹی ہو کر تم ان کی اتنے سالوں کی اذیت کو نہ پہچان سکی۔ پھپھو جان کی شادی ان کی اپنی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن یہ شادی کر کے وہ ایک قید میں گرفتار ہو گئی۔ میں ان سے بچپن سے بہت اٹیچ تھا۔ میرے اور تمہاری عمر میں 8 سال کا فرق ہے، اور ان 8 سالوں میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ پھپھو کبھی بھی تمہارے والد صاحب کے ساتھ خوش نہیں تھی، انہوں نے ہمیشہ انہیں ٹارچر کیا، جائیداد کے نام پر تو کبھی اولاد کے نام پر۔ پھپھو نے کئی بار شادی کو ختم کرنے کا سوچا، لیکن وہ ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ وہ کبھی انہیں طلاق نہیں دیں گے۔ پھپھو نے تم سے ساری باتیں چھپا کر رکھی تھیں، اور اگر پھپھو کھلا لیتی تو وہ انہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ بےحد محبت کرتی ہیں تم سے، نہیں چاہتی کہ تمہیں یہ ساری حقیقت پتہ چلے۔ انہوں نے مجھ سے مدد مانگی تھی۔ نازلی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسفند کی طرف دیکھا تھا۔ کیسی مدد؟ وہ چلائی تھی۔ تم سے شادی کرنے کی مدد۔
میں نے تم سے شادی اپنی خواہش کی بنا پر نہیں بلکہ پھپھو جان کی درخواست پر کی ہے۔ نازلی کو لگا کہ پورا آسمان اس کے سر پر چھت تلے آ گرا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ امی ایسا کبھی نہیں چاہ سکتی۔ اسپن نے اپنا فون اٹھایا تھا اور پھپھو جان کی وائس ریکارڈنگ اسے سنائی تھی۔ یہ دیکھو، یہ سارے ثبوت اس میں موجود ہیں۔ نازلی نے باری باری ساری ریکارڈنگز کھولی تھی جس میں پھپھو جان باقاعدہ طور پر رو رہی تھی اور انہوں نے اسفن کو اپنی جان کا واسطہ دیا تھا کہ اب وہ شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ وہ شخص ان کی اپنی بیٹی کا سودا کرنے جا رہا ہے اور ڈھیروں جائیداد کے بدلے وہ اسے ایک شرابی زانی خاندان کو بیع دے رہا ہے۔ وہ خاندان جس نے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھا ہے۔ میری بیٹی بھی ان کے جھانسے میں آ گئی ہے، لیکن میں کبھی ان کے جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ اب وقت ہے اسفن کہ تم اپنی پھپھو اور اپنی کزن دونوں کو بچا لو۔ نازلی اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے اولاد کے ساتھ بھلا ایسا کیوں کریں گے؟ وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی تھی۔ اسفن نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے اپنا ہاتھ اسے جھٹک دیا تھا۔ یہ بات آپ سب مجھے بتا سکتے تھے تو پھر کیوں نہیں بتایا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سر پیٹا تھا اور زور زور سے اپنے ہاتھ زمین پر مار مار کر چلا چلا کر روئی تھی۔ اگر تمہیں بتاتے تو تم جس طرح اب یقین نہیں کری بالکل اسی طرح یقین نہ کرتی اور ایک ایسے شخص کے ساتھ بندھ جاتی جس کے بعد تمہاری زندگی برباد ہو جاتی۔ اسفن نے دھیرے دھیرے ٹہر ٹہر کر کہا تو وہ چپ ہو کر اسے ٹکر ٹکر نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تو تم نے مجھ سے بدلہ نہیں لیا تھا؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، لڑکڑاہٹ تھی، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسفن نے پاس رکھی اپنی شال اٹھائی تھی اور اسے اڑائی تھی۔ تمہیں بخار ہے، زیادہ مت سوچو۔ یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت مت کرو اور نہ ہی اپنی ماں سے۔ ہم دونوں نے تمہارا بھلا سوچا ہے، شک ہمارا طریقہ غلط تھا، لیکن کیا کرے، تمہاری زندگی کے لیے یہی بہتر تھا۔ اور ہاں، میں وہ اسفن نہیں ہوں جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی لڑکی کی زندگی خراب کر دے۔ میں وہ اسفن ہوں جو ایک لڑکی کو تحفظ دینے کے لیے اپنی ساری خواہشات، اپنی محبت، یہاں تک کہ اپنی ذات تک کی قربانی دے سکتا ہوں۔ نازلی اپنی جگہ ٹھہر گئی تھی۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اسفن کو دیکھا تھا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نازلی نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں اس کی والدہ کھڑی تھی جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائی تھی اور نازلی سب کچھ وہیں چھوڑ کر دوڑتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ امی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ امی، آپ مجھ سے ایک بار کہہ کر تو دیکھتی، کیا میں بیٹی ہونے کا فرض ادا نہ کرتی؟ انہوں نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھے تھے۔ تم فرض ادا دیتی، لیکن تمہارا نام نہاد باپ وہ ہم دونوں کو قید کر دیتا، اس لیے مجھے بغاوت کرنی پڑی اور اسفن کو اپنے ساتھ ملانا پڑا۔ انہوں نے بے ساختہ کہا تو نازلی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا مسکرایا تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ پھپھو جان نے اسے اپنی لے پالک بیٹی کو گلے سے لگا کر پیار کیا تھا، پھر انہوں نے اس کے ماتھے پر دوپٹہ اڑایا تھا۔ اب میں تمہیں اسفن کی ذمہ داری میں دیتی ہوں۔ اگر اسفن نکاح کا اعتراف کر لیتا تو پھر یہ ہمارے خاندان کے دشمن بن جاتے اور اب وہ تمہارے نام نہاد عاشق کو تلاش کریں گے جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں رکھتا۔ لیکن مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم ایک پاک دامن تھی اور رہو گی، اور آج سے میں تمہیں اسفن کے حوالے کرتی ہوں۔ انہوں نے اسفن کو اشارے سے بلایا تو وہ سر جھکائے ادب سے آگے بڑھا۔ پھپھو جان نے نازلی کا ہاتھ اسفن کے ہاتھ میں دیا تو وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی تھی۔ پھپھو جان پلٹ گئی تھی۔ انہوں نے شفقت سے ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دروازہ بند ہوا تھا۔ نازلی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور گھٹنوں میں سر دے کر وہ رو پڑی تھی۔ اسفن نے ایک بار پھر سے اسے پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ کپڑے نکال کے رکھ دیے تمہارے، تم چاہو تو کپڑے چینج کر کے آرام سے بیڈ پر سو سکتی ہو۔ اسفن نے پہلی بار اس سے محبت اور نرمی سے بات کی تھی۔ پھر اس نے تکیہ اٹھایا تھا، اپنا کمبل لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نازلی نے اسے جاتے دیکھا تھا لیکن روکا نہیں تھا۔ وہ بے حد ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی پوری ذات ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ بیک وقت وہ کئی طرح کے ٹراماز سے گزر رہی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ آرام سے بیڈ پر سو گئی تھی۔ 2 دن تک اس نے اس کمرے میں اسفن کو آتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ اسے بھول گیا تھا یا شاید وہ اب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک سنہری شام تھی جب وہ چھت پر کھڑی پرندوں کو دانہ ڈال کر اپنے اندر کے خالی پن کو ختم کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی ریلنگ سے نیچے جھانک کر دیکھا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسفن اپنا سوٹ کیس اٹھائے گاڑی میں بیٹھا کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ اگلے ہی پل اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور بے دھڑک سیڑھیاں اترتے ہوئے کئی بار اس کا پاؤں پھسلا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور مہروز کے پاس گئی۔ یہ تمہارا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو مہروز نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے شہر جا رہے ہیں، کچھ سال وہیں رہیں گے پھر واپس آئیں گے۔
مہروز کی بات نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ مجھے بتائے بغیر وہ ایسا فیصلہ کیسے لے سکتا ہے؟ میں اس کی بیوی ہوں، چاہے جیسی بھی صحیح، لیکن بیوی تو ہوں نا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ پلٹی اور فوراً سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اسفند نے گاڑی سٹارٹ کی ہی تھی کہ اسے سامنے سے نازلی دوڑتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ ایک دم جیسے رک گیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نازلی نے گاڑی کا شیشہ بجایا تھا۔ باہر نکلے۔ اس کا لہجہ سن کر اسفند نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ گاڑی سے باہر نکل کر اس نے سینے پر بازو لپیٹ کر نازلی کو دیکھا تو نازلی نے آنکھیں بڑھ کر اس کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ بہت برے ہیں آپ، بہت زیادہ برے۔ پہلے مجھے تمام معاملات سے لائم رکھا اور اب بھی آپ مجھ سے چھپ کر جا رہے ہیں۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ اسفند نے بے ساختہ اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے تھے اور پھر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کہو اب۔ صوفے پر اسے بٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھا اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نازلی نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ میں کیا کہوں؟ سب کچھ تو آپ نے خود طے کر لیا، تو اب میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ناراض سی تھی۔ 2 دن سے آپ کمرے میں نہیں آ رہے، مجھ سے روٹھے پھر رہے ہیں، میری کیا غلطی ہے؟ یہ کہتی اس نے ایک اور زوردار مکہ اسفند کی چھاتی پر مارا تو اسفند بے ساختہ گر رہا تھا۔ کیا کرتی ہو یار؟ کب سے شوہر کو مارے جا رہی ہو؟ دیکھو تو صحیح، زخم بھی ہے، تمہارا ہی دیا ہوا ہے۔ اس نے بے اختیار اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر چھاتی کے پاس سرخ نشان بتایا تھا جو اس کی گرم چائے سے جلا ہوا تھا۔ نازلی نے بے اختیار اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ سوری، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ ذرا سا جھکی اور وہاں پھونک مار کر اس نے چوما تھا۔ اسفند مسکرایا تھا اور اگلے ہی پل سے شدت سے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ تو کیا محترمہ نازلی صاحبہ اپنے اصلی دشمن اسفند خانزادہ کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ نازلی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر مسکرائی تھی۔ اس بار اس کی مسکراہٹ کے ساتھ آنسو نہیں تھے بلکہ خوشی تھی جو ان دونوں کی زندگی کی نئی شروعات کی یقین دہانی کروا رہی تھی۔ بالکل، اور ہمیشہ کے لیے کہ جس شخص نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا میں اسے کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ نازلی کے جواب پر اسفند نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر یہ باور کروایا تھا کہ اسفند اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ نازلی نے اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی تمام پریشانیوں کو زندگی سے غائب ہوتے محسوس کیا تھا اور یوں ایک بندھن جو مجبوری کے تحت باندھا گیا تھا ایک اٹوٹ بندھن میں بندھنے جا رہا تھا۔ محبت مسکرائی تھی، اداسیاں دور جا کر سو چکی تھی اور خوشیاں دستک دے رہی تھی۔